بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2305 ہے اور آج سورۃ الانفطار کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 تا 16، 13 to 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الابرار بلا شبہ نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بلا شبہ بدکار لوگ، لفی جحیم البتہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین جزا کے دن، وما ہم عنہا اور وہ نہ ہوں گے اس سے، بغائبین غائب۔ ترجمہ یوں ہے، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں جزا اور سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسری بات، بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ تیسری بات، یہ لوگ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے جہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکتے۔ بزرگان محترم، جب قیامت کے دن یہ فرشتے ان بندوں کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان اعمال کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ سنائیں گے۔ لہذا جن لوگوں کے اعمال نامے نیکیوں اور اچھے کاموں سے بھرے ہوں گے اور جنہوں نے ابرار اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاری ہوگی، تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ سنائے گا اور کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، کہ جاؤ اس جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 46۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنا شیوا بنایا ہوگا، معصیت اور گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے فاسق و فاجر لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ان سے کہا جائے گا کہ جو جنات و انسان کے ان گروہوں کے ساتھ ہیں، تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اور نافرمان لوگ اس جہنم میں اس دن داخل ہوں گے جس دن یوم جزا ہوگی، جس کا یہ لوگ دنیا میں انکار کرتے تھے، لیکن انہیں مرنے کے بعد اس دوزخ میں داخل ہونے سے قبل عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب تک وہ لوگ اپنی قبروں میں یعنی حالت برزخ میں رہیں گے اس وقت تک انہیں یہ عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ اسی حقیقت کو بیان کیا گیا، وما ہم عنہا بغائبین۔ یہ تفسیر امام زمخشری علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ اس حساب سے بندے کی 3 حالتیں ہوئی، ایک دنیا کی، دوسری برزخ کی اور تیسری آخرت کی۔ دوسرے ائمہ تفسیر نے اس کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ اس دوزخ سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی میں رہے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
चुनाचे ऐसे लोगों को आज न वहां से निकाला जाएगा और न ही उनसे माफी मांगने को कहा जाएगा। सूरतुल जासिया आयत नंबर 35-35। वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, और वो लोग उससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 167 167। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, वो लोग हमेशा इसी अजाब में रहेंगे कि न कभी उनसे अजाब को हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें कभी मोहलत दी जाएगी। ऐसे ही जन्नती लोग अपनी जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे, कभी उससे बाहर नहीं आएंगे। वो अम्मल्लज़ीना सुइदू फफ़िल जन्नह खालिदीन फीहा, बहरहाल जो लोग नेक लोग हैं वो जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 108 108। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन आयतों को समझने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम सबको दोज़ख के अजाब से बचा ले और अपने फज़ल व करम से, अपनी शान से, अपनी कुदरत से जन्नत में हम सबको दाखिल फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।